بڑے بڑے بہادر موجود ہیں، لیکن ابو دجانہ کے حوالے کی، سر پہ سرخ پٹی باندھ دی۔ ہاں پھر ابو دجانہ نے اس تلوار کا حق ادا کر کے دکھایا۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں بھی تھا، حق تو میرا بھی بنتا تھا کہ تلوار میرے حوالے کر دیں۔ 3 صحابہ کھڑے ہو گئے تھے نا، جب سب پہلے شروع میں کھڑے ہو گئے، جب کا حق کون ادا کرے گا، سارے بیٹھ کے 3 کے علاوہ 3 صحابہ کھڑے ہو گئے تھے، ابو دجانہ، عبداللہ بن زبیر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ، تینوں بہت بڑے صحابہ ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، ہم اس کا حق ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو بھی نہیں دی، عبداللہ بن زبیر کو بھی نہیں دی، ابو دجانہ کے ہاتھ میں پکڑا، وہ سرخ پٹی باندھ کے نکلے۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں دل میں ہوتی ہے، انسان کے دل میں بات آتی ہے، میں کسی سے کم تھا، میں بھی تو جان دینے کے لیے آیا تھا، میں بھی تو 1000 کے مقابلے میں جانے والا تھا، مجھے کیوں تلوار نہ دی، میں تو رشتہ دار بھی تھا، میرا تو مقام بھی تھا، رشتہ داری اعتبار سے میری نسبت بنتی تھی۔ کتنے آگے آگے ابو دجانہ، پوری جنگ کے اندر میرا بس فوکس جو تھا وہ ابو دجانہ کی تلوار پہ تھا کہ اللہ کے نبی نے تلوار اس کو دی ہے اور اس کو کہا ہے حق ادا کرنا، اور ابو دجانہ نے بھی حق ادا کر کے دکھا دیا، بتا دیا ہاں نبی کی تلوار ہے، حق ادا کر کے دکھاؤں گا۔ 3000 کے لشکر کو چیر کے پار نکلے، جس وقت کوئی سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، پیچھے پیچھے عبداللہ بن زبیر بھی جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں۔ جب سامنے نکلے، آگے عورتوں کا مجمع ہے، عورتیں ہی عورتیں، کفار ساتھ عورتیں بھی لے کر آئے تھے۔ جہاں مسلمانوں کو پھسلانے کی باری آتی ہے وہاں کفار اپنا ہتھیار، جو سب سے بڑا ہتھیار استعمال کرتے ہیں، وہ عورتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ آج نوجوان کیوں پھسلی جا رہی ہے، آج نوجوان کیوں دین سے ہٹتے جا رہے ہیں، آج سوشل میڈیا کے اوپر کیوں نوجوان، کس وجہ سے؟ آپ دیکھیں نا، جتنی غلط ویڈیو ہے، جس قسم کی بھی حیائی ہے، سب سے زیادہ دیکھنے والے اس کے ہوں گے، سب سے زیادہ چاہنے والے اس کو ہوں گے، اکثر نوجوان۔ وہ عورت کا ہتھیار، عورت کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ عورتوں کو لے کر آئے، نوجوان عورتوں کو، تو وہ گانا گا رہی تھی، اور اپنے جتنے فوجی تھے، جتنے نوجوان تھے، ان کو ابھار رہی تھی۔ وہ کیا ابھار رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی کہ اگر تم آگے بڑھو گے، مسلمانوں پہ حملہ کرو گے، ہم آپ کو اپنے سینے سے لگائیں گے، ہم آپ کو اپنے ساتھ بستروں میں لٹائیں گے، لیکن ہاں سن لو، اگر پیچھے ہٹے، بزدلی والا معاملہ کیا، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، دیکھنا تو دور کی بات، تمہارے اوپر تھوکیں گی بھی نہیں۔ اس طرح ابھار کے، اور مسلمانوں کو اپنی طرف، صحابہ کا تو ایمان تھا، صحابہ کو تو ایمان تھی۔ ایک صحابی جیل میں جا رہے ہیں، ایک عورت کو تیار کر کے بھیجا جا رہا ہے، کئی دن وہ عورت کی کہ تو انسان ہے یا کیا ہے، تو انسان ہے یا کون ہے، تیرے اندر بالکل اتنی بھی میری چاہت نہیں ہے، اتنا خیال میری طرف نہیں آیا۔ صحابہ کو تو ایمان بنا ہوا تھا، جب انسان کا ایمان بنتا ہے تو دنیا کی کوئی خواہش، دنیا کی کوئی چیز اس کو پھسلا نہیں سکتی۔ پھر عورتیں نہیں، ساری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں تو اس کی آنکھ کو اٹھا نہیں سکتے غیر کی طرف۔ صحابہ کا ایمان بنا ہوا، سامنے عورتیں، جیسے ابو دجانہ کو دیکھا، اس تلوار 3000 کے لشکر کو چیرتا ہوا باہر نکلا، ساری عورتیں باہر گئی، ہندا بیٹھ گئی، ڈر گئی، جیسے نیچے بیٹھی تو اس کی مانگ کے اوپر جا کے تلوار رکھی، تو جیسے تلوار رکھی تو اس نے چیخ ماری تو تلوار اٹھا دی۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے کہا ابو دجانہ کیوں اٹھائی، یہی تو ہے جس نے ابھارا اپنے فوجیوں کو، مارو اس کو بھی قتل کر دو۔ تو ابو دجانہ نے عجیب جواب دیا کہ نہیں عبداللہ بن زبیر، یہ نبی کی تلوار ہے، اس کا حق نہیں ہے کہ یہ عورت کے خون سے رنگین ہو جائے، اس تلوار کی شان کے خلاف ہے کہ یہ کسی عورت کے خون سے رنگین ہو جائے، یہ نبی کی تلوار ہے۔ کہتے ہیں پھر اٹھائی، پھر آگے چڑھے، آگے بڑھتے گئے، سامنے سے ایک نوجوان آیا، ہاتھی جیسی اس کی جسامت تھی، زریں اس نے پہنی اوپر نیچے۔ دل میں نے خیال کیا، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے کہ کاش اس سے مقابلہ ہو جائے نا، پھر میں دیکھتا ہوں ابو دجانہ کی طاقت، پھر میں دیکھتا ہوں ابو دجانہ کہ کس طرح نبی کی تلوار کا حق ادا کرتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کا کرنا جب ان دونوں کا آپس میں مقابلہ، ابو دجانہ جسامت کے اعتبار سے اتنے نہیں تھے، لیکن وہ تو ہاتھی جیسی اس کی جسامت، اور جب سامنے آیا تو یہاں سے ابو دجانہ مقابلہ جب ان کے اتنے جوش میں ہو گیا، چاروں طرف سے یہاں سے مشرکین بھی اور مسلمان بھی اپنی جنگ کو روک کے ان کے مقابلہ دیکھنے کے لیے تیار ہو گئے کہ دیکھتے ہیں فتح کس کو ہوتی ہے، شکست کس کو ہوتی ہے۔ اور یہی مقابلے کا مین پوائنٹ تھا، جس وقت اس کو ہاتھی جیسے شخص کو ابو دجانہ نے شکست دی تو سارے کفار بھاگ نکلے تھے۔ جب اس نے ابو دجانہ پہ پہلے کافی وقت لڑتے رہے، وار کے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بازو کو یہ زرہ کاٹ کے بازو پہ وار کی تو جیسے گرنے لگے، گرتے ہوئے جیسے زخمی ببر شیر اٹھ کے حملہ کرتا ہے یوں حملہ کیا، اور اس اتنی زور کی تلوار ماری کو اس کی زرہیں کاٹ کے جسم کے 2 حصے کر کے پھینک دیا۔ جب اس نوجوان کو یوں اس طریقے پہ مردار ہوتے مشرکین نے دیکھا تو بھاگ نکلے، سارے کے سارے مشرکین نکل کے بھاگ گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بدر کے اندر
احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن شکست نہیں ہوئی مسلمانوں کو، ہاں مسلمانوں کا نقصان بہت بڑا ہوا، نقصان بہت بڑا ہوا مسلمانوں کا، ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے، چھوٹی سی بھول کی وجہ سے مسلمانوں کا کتنا بڑا نقصان ہوا۔